السلام علیکم خواتین و حضرات، کہانیوں میں ایک مشہور کہانی اس خزانے سے متعلق بیان کی جاتی ہے جس پر ایک ناگ پہرا دیتا تھا۔ یہ ناگ کسی شخص کو اس خزانے تک پہنچنے نہیں دیتا تھا۔ کہانیوں سے ہی خزانے کی سانپ کی مثال ہماری زبان میں عام ہو گئی ہے، اور یہ اس شخص یا ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو کسی مفید شے سے خود استفادہ کرتے ہیں اور نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ دین اسلام بلا شبہ ایک خزانہ ہے۔ یہ خزانہ آج کل عقائد، ایمانیات اور اعمال کی شکل میں ہے، مگر بہت جلد یہ آخرت کی ابدی دنیا میں مادی شکل میں ڈھل جائے گا۔ یہ فردوس کی اس بادشاہی میں بدل جائے گا جہاں انسان کو ہر دکھ و تکلیف سے بچا کر ہمیشہ رہنے والی نعمتوں اور راحتوں کی پر آسائش دنیا میں بسا دیا جائے گا۔ ختم نبوت سے قبل اس خزانے کی طرف لوگوں کو بلانے کی ذمہ داری خدا کے پیغمبروں کی تھی۔ اس کے بعد یہ ذمہ داری ان لوگوں پر ڈال دی گئی جو نبی آخر الزماں پر ایمان لے آئے، مگر آج کے مسلمان دوسروں تک دین پہنچانے کی ذمہ داری سے بالکل غافل ہیں۔ ایک طویل عرصے سے یہ انہی لوگوں سے بدترین نفرت کا شکار ہیں جن تک ان کو خزانے کی اطلاع پہنچانی ہے۔ مسلمان اس کا سبب دوسروں کا ظلم بیان کرتے ہیں، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ اس سے قبل تاتاریوں نے مسلمانوں پر کہیں زیادہ ظلم کیا تھا، لیکن اس دور کے مسلمانوں نے اپنی دعوتی ذمہ داریوں سے کوتاہی نہیں کی۔ تاتاریوں تک اسلام پہنچایا، انہیں مسلمان کیا اور نتیجتاً مزید 600 برس دنیا پر حکومت کی۔ مگر آج کے مسلمان اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بجائے وہ بن بیٹھے ہیں جس کا ذکر ابھی کچھ دیر پہلے کر چکا ہوں۔ ذرا سوچئے۔